بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. آج ہماری درس تفسیر کی یہ تیسری نشست ہے. اس سے پہلی نشست کے اندر ہم سورہ فاتحہ پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سورہ فیل اور سورہ قریش پر گفتگو کی جائے، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور کچھ منتخب چیزوں کو ہی ہم اس میں دیکھ سکیں گے. اس لیے مناسب یہی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو 10 آخری صورتیں ان کے ترجمے و تفسیر کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو انسان مسلسل نمازوں میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، جب یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوگی تو اس سے نماز میں جو حلاوت، جو لذت اور جو اطمینان انسان کو حاصل ہوگا اور جو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کا اس نماز سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو انسان بے سمجھے پڑھ رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور کم از کم درجے میں جو مسلسل ہمارے تلاوت میں جو چیز رہتی ہے، یعنی خاص طور پہ یہ آخری 10 صورت تو ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں اور جب ہم نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کریں تو ان کا مفہوم، ان کا معنی، ان آیتوں میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے. سورہ فیل کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. کل اس میں 5 آیات اور ایک خاص واقعے کو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے غالباً عرض کیا تھا کہ بعض اوقات کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص ایسا سبب پیش آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پوری صورت نازل فرماتے ہیں. بعض اوقات کچھ آیات نازل فرماتے ہیں اور بعض اوقات آیت کا کوئی خاص حصہ، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا وہ آیت کا نازل فرماتے ہیں. اس خاص واقعے کو، اس خاص سبب کو شان نزول کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر صورت کا، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہو. بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی خاص پس منظر نہیں، لیکن ایک بہت بڑا قرآن کریم کا حصہ ایسا ہے کہ جو یعنی ایک خاص پس منظر رکھتا ہے، ایک شان نزول رکھتا ہے. انہی صورتوں میں سے ایک یہ سورہ فیل بھی ہے کہ جس کا ایک خاص پس منظر ہے، جس کو ہم عام طور پہ شان نزول کہتے ہیں. اس میں اصحاب فیل کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، ہاتھی والے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا اور بڑا تاریخی واقعہ اور ایک یعنی یوں سمجھا جائے کہ جس کی بہت دور تک دھاک بیٹھ جائے اور لوگوں میں بہت اس کا چرچا ہو جائے. ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ جس سے عقلیں دنگ رہ جائیں اور انسان یعنی اس میں حیرت میں ڈوب جائے کہ ایسا کیسے ہوا.
اور یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے ولادت سے 50-55 دن پہلے پیش آیا، چونکہ اس زمانے میں کیلنڈر وغیرہ تاریخوں کا سلسلہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، تو اتنا عظیم الشان واقعہ تھا کہ اس کے بعد اس سے تاریخ بیان کی جانے لگی کہ یہ واقعہ وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ کام اس کے اتنے سال بعد ہوا ہے، یہ اتنے دنوں بعد ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں تاریخ کو یاد کرنے کا، تاریخ کو محفوظ رکھنے کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ فلاں کی پیدائش کب ہوئی ہے، فلاں کی پیدائش وہ اصحاب فیل کے واقعے کے 1 سال کے بعد ہوئی ہے یا اتنے مہینوں کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی کہ ایک طویل عرصے تک لوگ اس واقعے کو یاد کرتے رہے اور اس کا حوالہ دیتے رہے۔ واقعے کیا پیش آیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ابرہہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اور اس نے اپنے وہاں جس علاقے میں اس کی بادشاہت تھی، وہاں پر اس نے یہ چاہا کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے، ایک ایسا گرجا گھر بنایا جائے اور ایک ایسی عبادت کی جگہ بنائی جائے کہ لوگ بجائے وہ کعبۃ اللہ جانے کے، بیت اللہ جانے کے، وہ وہاں اس کے عبادت کریں۔ ابرہہ کی جو بادشاہت تھی یہ ملک یمن میں تھی، اور یمن میں جو قوم آباد تھی وہ عرب کی تھی، تو یمن پر قبضہ اس کا ہوا ابرہہ کا، اس کی بادشاہت وہاں پر ہوئی، اور اس کے بعد اس کا ارادہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک ایسا یعنی عبادت گاہ بنائی جائے کہ پھر اس کی جو بیت اللہ کی اور کعبۃ اللہ کی جو اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، اور وہ ساری کی ساری توجہ جس طریقے سے لوگ اور خاص طور پہ عرب وہ مختلف گوشوں سے اور مختلف اطراف سے کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ آ کے طواف کرتے ہیں اور وہاں پہ آ کے وہ عبادت وغیرہ کرتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور یہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن یہ کچھ ابرہہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا کیا جائے کہ وہاں سے توجہ ہٹ جائے، لیکن جب اس نے یمن میں ایک کنیسہ بنا لیا، گرجا گھر بنایا، وہاں اس کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور لوگوں کا جو رجوع تھا وہ پہلے کی طرح اب بھی کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ ہی کی طرف رہا۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن میں قریش سے ایک قافلہ گیا ہوا تھا کہ وہاں کسی قریشی نے اس گرجا گھر کو آگ لگا دی، اور شرارت کے اندر ویسی کچھ ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ وہاں اس کو نقصان پہنچایا، اس کنیسہ کو، اس گرجا گھر کو۔ ابرہہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس کو اس سے بہت زیادہ غصہ آیا اس کے اوپر کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ یعنی ایک تو پہلے تو کوشش یہ تھی کہ وہ یعنی کعبۃ اللہ سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ پیسہ وغیرہ خرچ کر کے وہ ایک کنیسہ بنایا، گرجا گھر بنایا۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس پر مزید یہ کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ قریشی نے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی اور وہاں اس کو نقصان پہنچایا، تو اب مزید اس کے اندر جو ہے وہ ایک غصہ بھڑک اٹھا، اور اب اس در پہ ہو گیا کہ کسی طریقے سے وہ بیت اللہ پہ حملہ کرے اور اس کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، تاکہ نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی طرف رخ کرے گا، اور نہ ہی کوئی اس کی عبادت کے لیے وہاں پہ سفر کرے گا، وہاں جائے گا۔ ابرہہ نے یمن سے نکلنے کی تیاری کی، اور اس کے بعد سفر طے کرتا ہوا وہ کعبۃ اللہ پہنچا، اور یہاں راستے میں جو لوگ اس سے ٹکراتے گئے، کچھ عربوں نے، کچھ عرب قبائل نے راستے میں اس سے جنگ کرنے کی، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ کسی طریقے سے مکہ کے قریب تک پہنچ جائے۔ مکہ میں تو داخل نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال مکہ کے قریب تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر سی بات اللہ کی اپنی حکمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ راستے میں جنہوں نے بھی کچھ اگر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دی اور آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ طائف پہنچ گیا، مکہ کے بہت قریب۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندوں نے وہ کیونکہ پہلے سن چکے تھے کہ ایک بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 20,000 اور بعض میں کہ اس سے بھی زیادہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، اور ہاتھیوں کے اوپر وہ اپنے اس لشکر کو لے کر آ رہا تھا۔ خصوصی بات یہ تھی کہ
عرب کے لیے، مکہ کے باشندوں کے لیے، مکہ کے رہنے والوں کے لیے ہاتھی ایک نئی سواری تھی، اس لیے کہ یہاں پر یا تو اونٹ تھے یا اس سے آگے بڑھ کر گھوڑوں کا استعمال تھا. ہاتھیوں کا ان کے ہاں کوئی استعمال نہیں تھا، ان کے ہاں رواج نہیں تھا. یہ یمن اور اس طرف کے علاقوں میں ہاتھیوں کا وجود تھا اور وہاں پہ یہ سواری وغیرہ کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. اس لیے بھی وہ جب راستے میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کے لیے ہاتھیوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوا کہ ان کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی. بہرحال طائف پہنچے، طائف والوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے پہلے ہی معذرت کر لی، بلکہ مزید یہ کہ اپنا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا کہ وہ مکہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا اور مکہ آپ کو لے کر جائے گا اور وہاں پر وہ آپ یعنی گویا کہ معاون بنے گا مکہ پر حملہ کرنے میں اور کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے میں. ابرہہ طائف سے نکلتا ہوا آگے مکہ کی جانب روانہ ہوا اور راستے میں پھر ایک مقام پر جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ وہاں پہ چر رہے تھے اور اپنا چراگاہ وغیرہ کے اندر اس میں سب سے پہلے اس نے ان اونٹوں کو گرفتار کیا. اور جب یہ مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ کا لشکر اتنے قریب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے سرداروں کو جا کر اطلاع دی. جناب عبد المطلب کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، میں تم سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں. جب یہ بات کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، ابرہہ سے ملاقات ہوئی تو بڑے ذی وجاہت اور بڑے سر سفید اور لمبا چوڑا قد ان کا، ایک ان کی وجاہت تھی، ان کی شان و شوکت تھی. ابرہہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور کرنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو بالکل اپنے برابر میں بٹھائے، اور وہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ تھا اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا اور اس میں اس کی وہ اپنی پوری جلالت شان کے ساتھ، لیکن اس کی طبیعت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو اپنے برابر والی کرسی پر اپنا ہی جیسا مقام اور مرتبہ دوں. اور اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ خود کرسی پر بیٹھا ہوا ہو اور جناب عبد المطلب اس کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس نے خود یہ کیا کہ وہ کرسی سے اتر کر زمین پر آ گیا اور جناب عبد المطلب اور وہ ابرہہ نامی بادشاہ دونوں آمنے سامنے ہو کر بیٹھ گئے. اور ابرہہ نے کہا جی آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جناب عبد المطلب نے کہا کہ جو تم نے میرے 200 اونٹ گرفتار کی ہیں میں تو صرف وہ لینے کے لیے آیا ہوں، باقی میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں. ابرہہ یہ سن کے حیران اور پریشان ہو گیا، کہا کہ میں تو آپ کو بڑا ہی سمجھدار قسم کا آدمی سمجھتا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید مجھ سے آگے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ کے بیت اللہ پہ حملہ نہ کروں اور کچھ آپ مذاکرات کریں گے اور کچھ آپ جو خراج وغیرہ ٹیکس ادا کرنے کی بات کریں گے. آپ تو اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. جناب عبد المطلب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں اور میں ان کی حفاظت کرتا ہوں اور یہ بیت اللہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا. ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کریں. مقابلہ نہیں کیا. کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں، اللہ کی مشیت اور اللہ کی اس میں یعنی رضا شامل ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اسی چیزوں میں سے یہ تھی کہ حالانکہ جنگجو ہیں عرب، اور اگر اپنی ذات پر بات آ جائے تو وہ سامنے والے کو یعنی بالکل تہز نہز کر کے رکھتے ہیں، چاہے کسی قسم کے ان کے پاس ساز و سامان کیوں نہ ہو، بہت معمولی سے ہی قسم کے ساز و سامان ہو اور بہت ہی معمولی قسم کے ان کے پاس ہتھیار ہوں، اس کے باوجود وہ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جواب یہ دلوایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے وہ اس گھر پر حملہ کرنے والوں سے نمٹیں گے. اس میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ آئندہ چونکہ اس کو تاریخی واقعہ بنایا جا رہا ہے، آئندہ چل کر کوئی یہ نہ کہے کہ عربوں نے مقابلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ابرہہ کے لشکر کو شکست ہوئی ہے. رہتی دنیا تک یہ پیغام جائے گا کہ ابرہہ کے لشکر کو جو شکست ہوئی تھی وہ خالصتاً قدرتی کارنامہ تھا اور وہ بالکل اس میں غیبی مدد و نصرت تھی اور وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ ان کو شکست ہو، اور وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے ان کی شکست ہوئی. وہ پھر آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ انہیں شکست کیسے ہوئی. بہرحال وہ اونٹ اس کے حوالے کر دی اور ابرہہ بہت زیادہ سے اس کو ناپسند ہوئی یہ بات کہ جناب عبد المطلب آئے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں اور آنے کے بعد وہ صرف اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ اپنے اونٹ انہوں نے لیے اور اس کے بعد وہ بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے وہاں کے جو قریش کے افراد تھے
قبیلہ قریش کے ان سب کو جمع کیا اور کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ یہ لشکر ہے جو تیرے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے اور تو ہی اسے نمٹ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ پوری آبادی کو کہا کہ تم سارے کے سارے پہاڑوں پر چلے جاؤ اور یہاں پر کوئی نہ رہے اس آبادی کے اندر، اس علاقے کے اندر، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناحق کسی کا جو ہے اس کے اندر کوئی ناحق اس کے اندر مارا جائے. اور اس کے بعد پھر وہ سارے کے سارے وہاں سے نکل کر اس مکہ کی آبادی سے نکل کر وہ سارے اپنے بستیوں کے اندر اور اوپر پہاڑوں کے اوپر وہاں چلے گئے. اب جب ابرہہ نے دیکھا کہ یہ تو مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے بعد پھر اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جب ابرہہ نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے ایک بہت بڑے ہاتھی کو لے کر آیا تھا جس کا نام روایات میں محمود لکھا ہے کہ اس ہاتھی کا نام محمود تھا. اور محمود نامی ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر ابرہہ نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا. تو جیسے ہی وہ آگے بڑھتا گیا ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں سے مکہ کی حدود شروع ہو رہی تھی وہاں پہ آ کے ہاتھی بیٹھ گیا اور اس کو ہزار کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس کو اٹھایا جائے یہاں سے اور اس کو آگے چلایا جائے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور کسی بھی طریقے سے وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر لوگوں نے مشورہ کیا اسی ابرہہ کے لشکر کے سپاہیوں نے کہ اس کو اٹھایا جائے اور پھر دوسری طرف اس کو چلایا گیا. دوبارہ یمن کی طرف اس کو چلایا گیا، اس نے چلنا شروع کر دیا. مشرق کی طرف چلایا گیا، اس نے چلنا شروع کر دیا. مغرب کی طرف چلانا شروع کیا گیا، اس نے چلنا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہی مکہ کی سمت کے اندر اس کو لے جایا جاتا تو وہ فوراً وہیں پر ہی بیٹھ جاتا. اور ابھی یہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی. بہت معمولی سے پرندے، بہت ہی چھوٹے، یعنی جس کو ہم کو سمجھ لیں کہ جیسے چڑیا کی ساخ کا کوئی بہت چھوٹا سا پرندہ سفید رنگ کا اور جس کی چونچ لال تھی، وہ آتے ہوئے دکھائی دیے، فضا کے اوپر منڈلانے لگے اوپر. اور وہاں اس میں انہوں نے اپنی چوچوں کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر وہ اپنی چوچوں میں دبائے ہوئے تھے، وہ اوپر سے پھینکتے اور پھینکنے کے بعد وہ ان ہاتھیوں کی کمر کے اوپر جب آ کر گرتے تو وہ اس میں سوراخ کرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتے اور ایک عجیب وہاں پہ افراتفری پھیل جاتی. اور ہاتھی تھے اور یعنی ایک تو عربوں کے لیے، قریش کے لیے، مکہ والوں کے لیے ایک نئی سواری تھی، ایک نئی چیز تھی. وہ اس کو دیکھ کر حیران پریشان ہو رہے تھے. لیکن جب اس میں ایسی افراتفری پھیلی کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کے اوپر وہ ابابیل جیسے پرندے. یہ ابابیل ہمارے ہاں جو ابابیلیں ہیں یہ اس سے مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ وہ ایک خاص قسم کے پرندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص صرف اور صرف ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا کہ جو آج ہماری جو انتہائی طاقتور ترین ایک گولی ہوتی ہے وہ بھی شاید کہ اتنا نقصان نہ پہنچائے کہ جتنا نقصان ان کنکریوں نے پہنچایا تھا. ابرہہ کا سارا لشکر تہس نہس ہوا، وہ سارے کے سارے منہ پھیر کر بھاگنے لگے، شکست کھا کے بھاگنے لگے. لیکن ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی اس لیے کہ یہی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اسی نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کے اوپر جب وہ کنکری آ کر گری تو اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور یہ حال ہو گیا کہ وہ یعنی ریزہ ریزہ اور گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا وہ اس کے جسم سے الگ ہوتا رہا. اور اس کے بعد جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا اور کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے یہ اپنے یمن پہنچ جائے اور یمن پہنچ کر وہاں پہ کم از کم اتنا ہو کہ اس کو وہاں کی موت اس کو مل جائے، اپنے ہی علاقے کے اندر اور اپنے ملک کے اندر اس کو موت آئے. لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ ابرہہ راستے میں ہی ہلاک ہو گیا اور انتہائی یعنی کہنا چاہیے کہ اذیتناک قسم کی موت اس کو اس راستے میں آئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن قبل کا واقعہ ہے اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ذہن سازی ہو رہی ہے کہ دیکھو اب آگے
جب ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور وہ آنے کے بعد جو دعوت دیں گے وہ صرف اور صرف توحید کی دعوت ہے. بنیادی طور پر جو ان کا پیغام ہوگا وہ توحید کا پیغام ہوگا، رسالت کا پیغام ہوگا کہ اس سارے نظام قدرت کو چلانے والی ذات وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو توحید کا مرکز ہے. وہاں پر صورتحال اس وقت شرک کی یہ تھی کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. بارش کا بت الگ ہے، کھانے کا بت الگ ہے، پانی کا بت الگ ہے، اولاد کا بت الگ ہے، پھر اولاد کے اندر بیٹیوں کا بت الگ ہے، بیٹوں کا بت الگ ہے. تو یعنی غرض یہ کہ پتہ نہیں جتنے بھی جو بھی قسم کے کام، جو بھی انسانی ضروریات ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ بت تراش کے رکھا ہوا تھا. ایسے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت یہ دینی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جب عبادت کے لائق نہیں ہے تو عبادت کے اندر پھر ہر چیز کی نفی کرنی تھی کہ اگر رزق دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، حالات کو بدلنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. غرض یہ کہ ہر چیز کے اندر توحید کا پیغام دینا تھا. اس کے لیے یہ میدان بنایا جا رہا تھا، یہ تیاری کرائی جا رہی تھی کہ کل کلا کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس کعبۃ اللہ پر جب حملہ ہوا تھا تو ان عربوں نے مقابلہ کیا تھا اور ان عربوں نے مقابلہ کر کے ان کو شکست دی تھی. بلکہ ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہوگی کہ عرب کو بالکل پیچھے ہٹ گئے تھے، قریش بالکل پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے، اور وہ یعنی انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا اور وہ اس سے عاجز آ گئے تھے کہ وہ اس ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں. پھر سوال ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے لشکر کو کس نے شکست دی ہے؟ وہ اور ظاہری اسباب میں بھی دیکھیں، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے خزانے کے اندر وہ نہ پرندوں کی کوئی کمی ہے، نہ اس کے اندر کوئی، یعنی اسباب کے درجے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا تھا کہ ہاتھی سے بڑے کوئی درندے اور کوئی جانور اس قسم کے سامنے آ جاتے وہ ان کا مقابلہ کرتے، تو پھر یہ کہا جاتا کہ بھئی ہاتھی کے مقابلے میں کوئی بڑے درندے وغیرہ اس قسم کے آ گئے تو انہوں نے مقابلہ کیا ہے. ایسا بھی نہیں ہوا. یعنی جس کے بارے میں انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اگر یہ معمولی سا پرندہ ہے اور اس کی چونچ کے اندر کوئی معمولی سا کنکر، کوئی پتھر ہے، یہ اگر اوپر سے پھینکے گا تو اس کا کیا اثر ہوگا. اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ اگر ہاتھی کی پیٹھ کے اوپر پڑ رہا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل رہا ہے اور ہاتھی اس سے ہلاک اور برباد ہو رہا ہے اور پورے لشکر کے اندر ایک افراتفری پھیل گئی ہے. کل جب یہ اس واقعے کو ذکر کیا جائے گا، اس واقعے کو یاد کیا جائے گا تو ہر ایک کی زبان پر یا تو یہ ہوگا کہ یہ محض اور محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر کو شکست ہو گئی، یہ کہا جائے گا کہ نہیں، بالکل ناقابل یقین واقعہ ہے، سمجھ میں نہ آنے والا واقعہ ہے کہ ہوا کیسے. جو اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا ہے، اور جو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں کرتے انکار کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ واقعہ ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور گویا کہ اتنا یقینی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سورت کو نازل فرمانا تو فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. الم تری رأى دیکھنا، رؤیت، اردو میں بھی ہم یہ لفظ رؤیت استعمال کرتے ہیں. تو اور اس کے بعد یعنی وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ چلے اس ماحول کے اندر کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو اس موقع پر تو اس واقعے کے دیکھنے والے ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور قرآن کریم صرف ایک خاص زمانے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آج جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ یہ آیت ہم سے پوچھ رہی ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ان کا کیا انجام کیا. یعنی ایسا تاریخی واقعہ ہے اور ایسا ہر ایک نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، ہر ایک نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس زمانے کے لوگوں نے، کہ جب یہ واقعہ آگے سینہ بسینہ لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، چلتا رہا، تو اس کے بعد کوئی اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. اس لیے آج بھی یہ آیت ہم سے کہتی ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کا کیسا انجام کیا. کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کا یہ انجام کیا ہے. اور رہتی دنیا تک کے فرعونوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو بھی میری نظر سے مسلمانوں کی طرف دیکھے گا، اگر مسلمانوں میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور اگر مسلمان اسلام سے حقیقی معنی میں وابستہ ہوں گے
اور خود مسلمانوں کے اندر اسلام زندہ ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ناکام نہیں کر سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر خود مسلمانوں کا اسلام سے تعلق ویسا نہیں ہوگا جیسا مطلوب ہے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہو رہا ہے، بلکہ شاید اس سے بدتر حالات ہوں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ بہت زیادہ واقعات کی تفصیل کو ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اشاروں میں وہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ احادیث میں اور روایات میں اور مختلف طریقوں سے اس کی مزید تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا ان کے مکر کو، ان کی تدبیر کو بے سر و پا، ناکام اور نامراد۔ وارسل، اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے علیہ ان لشکر والوں پر طیرا ابابیل، ابابیل جیسے پرندے، چھوٹے پرندے ٹکڑیوں کے اندر، ابابیل سے مراد یہاں پر ٹکڑیاں ہیں۔ طیرا پرندے بھیجے ابابیل ٹکڑیوں کی صورت میں، ہولوں کی صورت میں، اور وہ ہولوں کی صورت میں آتے اور ان کی چونچوں کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی اور وہ اس کے اوپر ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے وہ پرندے ان لشکر والوں پر بحجارۃ من سجیل، کنکر کی پتھریاں، اور وہ پتھر کی کنکری اور یعنی چھوٹی سی کنکری ان کی چونچوں میں ہوتی۔ فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کنکریوں نے ان لشکر والوں کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ کعصف مأکول، عصف کہتے ہیں بھوسے کو اور مأکول کہتے ہیں کھایا ہوا۔ قرآن کریم کا اسلوب ملاحظہ کیجئے کہ بھوسا جو ایک جانور چارہ کھاتا ہے اور اس میں ہم بھوسا اس جانور کے چارے میں ملاتے ہیں، تو اول تو اس کی پہلے کوئی اوقات نہیں، بھوسا انسان ہاتھ میں لے اور اس کے اوپر صرف اور صرف ایک ہلکی سی پھونک مارے اور وہ سارا فضا کے اندر اڑ جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بھوسے کی۔ اور مزید اس کو کہا جا رہا ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ جانور جب جگالی کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ذرات بھوسے کے وہ اس کے منہ سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجعلہم کعصف مأکول، ان کا یہ حال ہوا ہے کہ گویا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہیں، کوئی نام و نشان نہیں رہا، مٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کا کوئی وجود نہیں رہا۔ یہ سورہ فیل کا شان نزول تھا، اس کا ترجمہ تھا اور اس کی کچھ وضاحت تھی۔ اس کے بعد آگے سورہ قریش ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اپنی تیاری کر کے اور اسباب کو اختیار کر کے اگر ہم کوئی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے مدد کرتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں یہاں پر جو عربوں نے مقابلہ نہیں کیا اس کی اپنی حکمتیں تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، ان کے اوپر چاہے حملہ ہوتے رہے، ان کو چاہے نقصان پہنچایا جاتا رہے، وہ اس کے مقابلے میں اپنا دفاع نہیں کریں گے اور سامنے والے کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ چیز نہیں، یہ ایک خاص تناظر کے اندر، خاص حالات کے اندر، خاص وجوہات کی بنا پر اس وقت یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اگلی چیز کہ اگر مسلمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو مسلمانوں کو تو نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی مخلوق کے ذریعے، اپنی ایسی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کام لیں گے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ چند چیزیں ہیں سورہ فیل کے حوالے سے۔ آگے سورۃ القریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش سے الفت کو پیدا کرنے کے لیے، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر کا۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں،
رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ ذات کی جس نے، اطعمہم، ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم، اور وہ ذات کی جس نے ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے۔ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے، دونوں صورتوں کا، سورہ فیل کا بھی اور سورہ قریش کا بھی، کہ سورہ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اپنے ایک خاص انعام کی طرف متوجہ کیا ہے اور ایک خاص واقعے کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، جو شخص تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے ہیں، اور اس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا کہ تمہیں اس کی برکتیں نظر آنا شروع ہو گئیں، کہ اس کی برکت سے تمہارے کعبۃ اللہ کو بچایا گیا ہے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی گئی، ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب تم لوگ عاجز آ گئے تھے اور تم لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ نہیں، ہم اتنے بڑے لشکر جرار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایسے موقع پر کہ ابھی جب تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ عنایتیں، یہ انعامات، اور تمہارے ساتھ خصوصی اس قسم کے شفقت کے اور عنایت کے معاملات ہیں۔ اور دوسری یہ سورہ قریش کے اندر، یہ سورہ فیل کا مضمون ہے، اور سورہ قریش کا مضمون وہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی جو بالکل چٹیل میدان تھا، بے آب و گیا میدان تھا، جس میں نہ کسی قسم کی زراعت ہو سکتی تھی، نہ کوئی کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ پھل اور سبزیاں وغیرہ وہاں پہ کاشت ہو سکتے تھے، بلکہ کچھ بہت یعنی کھجور اور کچھ اس قسم کی چیزیں بصرف وہ ان کی پیداوار تھی، اس کے علاوہ اور کوئی ان کا ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ ذریعہ آمدن تھا تو وہ سردی اور گرمی کے سفر کیا کرتے تھے شام اور یمن کی طرف، اور وہاں پہ جب سفر کرتے تھے وہاں تجارت کیا کرتے تھے، وہاں سے سامان وغیرہ خرید کر لایا کرتے تھے اور اس کو مکہ میں لا کے بیچا کرتے تھے، یہی ان کا گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ لیکن سفر آسان نہیں تھا، سفر انتہائی مشکل تھا، اور کوئی بھی قافلہ سفر کے لیے نکلتا تو اسے اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لوٹ لیا جاؤں، اور بہت کم قافلے ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنا تجارت کا سفر وہ آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی قسم کی یعنی راہزنی کے بغیر اور ہر قسم کے امن کے ساتھ اور چوری چکاری کے بغیر ان کا سفر مکمل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا، بلکہ لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کہیں پر کوئی مقابلے کی بھی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی، اس میں کوئی دو چار لوگ کام میں بھی آ جایا کرتے تھے، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر صرف اور صرف قریش کو یہ اعزاز حاصل تھا، اور انہیں یہ گویا کہ ایک اضافی خوبی انہیں حاصل تھی کہ حرم کے ہونے کی وجہ سے، اہل حرم کے ہونے کی وجہ سے، کہ ان کی نسبت مکہ کی طرف تھی کہ یہ اہل مکہ ہیں، یہ اہل حرم ہیں، قریش کے لوگ، اور ان کے قبضے کے اندر اور ان کے پاس جو وہ قریش کی نگرانی ہے، تو اس وجہ سے یہ سفر انتہائی امن کے ساتھ کرتے تھے، اپنا تجارتی قافلہ لے کر جایا کرتے تھے، اور خاص قسم کی علامت ہوتی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قریش کا قافلہ تجارت ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی لوٹا نہیں کرتا تھا، یعنی خیریت کے ساتھ جا رہے ہیں سفر کرنے کے لیے، اپنے ساتھ انہیں کسی قسم کے ہتھیار لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اور اس کے بعد اپنی یعنی تجارتی قافلہ لے کر گئے ہیں، وہاں سے سامان خریدا ہے، اور سامان خریدنے کے بعد پھر دوبارہ مکہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے اس سامان کو بیچا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص احسان اور خاص انعام ان کو جتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے یہ کس وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس میں سوائے اور صرف اس وجہ کے کہ تم حرم کے پڑوسی ہو، تم حرم کے رہنے والے ہو، تمہاری نسبت اس حرم کی طرف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حرم کو اور اس کعبۃ اللہ کو پہلے سے ہی ساری دنیا کے اندر یہ شرف اور یہ مقام حاصل تھا، اور جس قبیلے کی اس حرم کی طرف نسبت تھی انہیں بھی یہ مقام حاصل تھا کہ ان کے قافلے کو کوئی لوٹا نہیں کرتا تھا۔ تو اس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کا سفر کرنا، شتاء سردی کو کہتے ہیں اور الصیف یہ گرمی کو کہتے ہیں،
وہ یمن اور شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے تجارت کا سامان وغیرہ لا کے مکہ میں بیچا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر نوعیت یہ ہو گئی تھی کہ خود شام اور یمن کے اندر اتنا غلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب انہیں سفر کرنے کی بھی نوبت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ وہاں کے لوگ خود وہ غلہ لے کر آیا کرتے تھے، جدہ تک لے کر آیا کرتے تھے، اور یہاں سے مکہ والے جدہ جاتے تھے اور وہاں سے وہ اپنا سارا سامان وغیرہ جو کچھ انہیں خریدنا ہوتا تھا وہ لے کر آ جایا کرتے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ بے موسم کا پھل مکے اور مدینے میں دستیاب ہے، اور یعنی دنیا بھر کا ساز و سامان، دنیا بھر کی چیزیں آج بھی مکہ کے بازاروں کے اندر مل رہی ہیں، جو وہاں پہ تیار نہیں ہو رہی، ساری دنیا کے اندر تیار ہو رہی ہیں، اور وہاں سے تیار ہو کے وہ مکہ کے بازاروں میں پہنچ رہی ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان کو نوازیے، ان کو امن دیجیے، ان کو رزق دیجیے۔ انسانی زندگی کے دو بنیادی مسائل ہیں، ایک معاش کا مسئلہ ہے، دوسرا امن کا مسئلہ ہے۔ اگر معاش کا مسئلہ حل ہو جائے اور امن کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے یہ جنت کی زندگی بن جائے گی، کہ جہاں انسان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، معاش کی فکر نہ ہو کہ یار میرا ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ ایک صرف اور صرف اسی چیز کو اگر انسان دیکھ لے کہ کوئی معاش کے اعتبار سے بے فکر ہے، اور اس کو دیکھنے والا اتنے حسرت سے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کمانے کی، مزے ہیں اس کے تو، وہ تو اب چاہے وہ اس کو باپ دادا کی طرف سے ملا ہو یا خود اس کی کوئی ایسی سیٹنگ ہو، کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھوک سے نجات اور معاش کے مسئلے کو حل کرنا یہ اللہ کا ان کے اوپر کتنا بڑا انعام تھا کہ وہ اپنا قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ سارے قافلے والوں کو اس بات کا خوف ہے کہ یار ہمیں کوئی لوٹ لے گا، ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے گا، ہمارا ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن قریش والے اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کر رہے ہیں، اور خیریت سے جا رہے ہیں اور خیریت سے واپس آ رہے ہیں۔ معاش کا مسئلہ حل ہوا ہے، امن کا مسئلہ حل ہو گیا کہ کیونکہ حرم تو ہے ہی جائے امن ہے، وہاں پہ اگر کوئی قتل کر کے بھی اس حرم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ معمون ہے، اور اس کے بعد اس کو وہاں پر بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حرم کے اندر اس نے پناہ لے لی۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس احسان کو اور اپنے اس انعام کو ذکر کیا ہے کہ ابھی میرا محبوب اس دنیا میں نہیں آیا، ابھی اس نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے ہی یہ میدان بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ کل جب وہ نبوت کا اعلان کرے تو پھر تمہارے لیے اس کی اس دعوت کو قبول کرنا مشکل نہ ہو۔ ویسے اگر دیکھو تو تمہیں اپنے اطراف میں، اپنے علاقے کے اندر ہی اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں نظر آ جائیں گی، لیکن خاص تمہارے ساتھ جو معاملات ہیں اور خاص تمہارے ساتھ جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو بھی ذرا سوچو، اور ان کو سوچنے کے بعد تم دیکھو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انسان خود یہ فیصلہ کرے گا کہ دیکھیں اگر دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر کوئی احسان کرے نا، صرف 100-200 روپے کا، 1000-2000 کا، 10,000 10 لاکھ کا، تو جس درجے کا احسان ہوا ہوتا ہے انسان اسی قدر زیر بار ہوتا ہے اور اس کی گردن اس کے سامنے جھکی ہوتی ہے۔ وہ بارہا یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے نہیں یار اس نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اور میں بتا نہیں سکتا کہ اس نے میرے اوپر اس کے احسانات، میں زندگی بھر اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ تو ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، کوئی اچھا معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر انسان اتنا زیر بار ہو رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ وہ بے خوف و خطر سفر کر رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، وہاں پہ آ کے کوئی حملہ نہیں کر رہا، تاکہ یہ قریش اگر ایک مثال ہے کہ کہیں کسی دوسرے جگہ پہ جا کے حملہ کر لیں اور اس کے بعد پھر واپس کسی طریقے سے بچ کر یہ حرم کے اندر داخل ہو جائیں، معمون ہے، محفوظ ہیں، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، جوابی حملہ بھی نہیں کرے گا۔ ہاں جب حدود حرم سے باہر نکلیں گے اس وقت اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرتے تو ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کو خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک تو معاش کے مسئلے کو حل کیا اور دوسرا خوف کے مسئلے کو حل کیا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آیت یہ ذکر کی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں،
جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرے گا اس کے یہ دو مسئلے حل ہوں گے، معاش کا مسئلہ حل ہوگا، خوف کا مسئلہ حل ہوگا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ گویا کہ اس صورت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے، ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر اپنے معاش کے مسئلے کو حل کرنا ہے اور ہر قسم کے خوف سے تمہیں حالت امن میں آنا ہے اور ہر قسم کے خوف کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تمہارا معاش کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور ہر قسم کے خوف اور خطرات سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معمون کر دے گا۔ یہ خوف کیا چیز ہے اور معاش کا مسئلہ کتنا گھمبیر ہے اور کتنا نازک ہے۔ جب سے یہ کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہوا، جب سے یہ آیتیں ذہن میں تھی کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، آپ اس کو خاص طور پر جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، بلکہ اب تو پھر بھی حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہیں، لیکن آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے جو پوری دنیا کی کیفیت تھی کہ سپر اسٹورز خالی ہو گئے، کیا ہے؟ معاش کا مسئلہ ہے، خوف۔ اور خوف کیا چیز ہے؟ یعنی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو کسی کھلی آنکھ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے اور دیکھنا اس کو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا خوف انسان کے اوپر ایسا طاری ہے کہ جو بھائی ایک گھر میں ساتھ رہتے تھے، بھائی اپنے بھائی سے خوف کھا رہا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس اس سے منتقل ہو جائے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی، ماں باپ اپنی اولاد سے دور ہو گئے۔ یہ خوف ایک اندیکھا خوف، ایک انجانا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے احسانات میں ذکر کیا ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں خوف سے نجات دی ہے اور تمہیں خوف سے بے خوف کر دیا ہے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوف اور معاش کا مسئلہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کو ہم آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ عبادت یہ لفظ اپنے اندر بہت گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ عبادت کا مقصد اور عبادت کا مفہوم صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی اور بہت زیادہ ہوا تو حج کر لیا، نہیں۔ عبادت کا تعلق انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کے ایک لمحے سے ہے۔ جو کام سر انجام دے رہا ہے اس میں دیکھ لے کہ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی چاہت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی اس ڈگر پہ گزارے گا، اس طرف پہ گزارے گا تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، کسی بھی قسم کے انسان معاملات کر رہا ہے، وہ معاملہ اس کا عبادت بن سکتا ہے۔ صرف اور صرف اتنا سوچ لے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت یہاں پر پوری ہوئی۔ پیغام ہمارے لیے سورہ فیل میں کہ سورہ فیل کا پیغام کہ اگر کوئی دین اسلام سے ٹکر لے گا تو یہ یقینی طور پہ یہ بات مستحکم ہے کہ وہ نیست و نابود ہوگا، چاہے آج ہو، کل ہو، کچھ عرصے کے بعد ہو، ہمارے سامنے ہو یا ہماری نسلیں یہ چیز دیکھیں، لیکن بہرحال کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام ہی غالب آ کر رہیں گے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو کیا نفع پہنچا رہے ہیں، یا ہماری ذات سے اس امت کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا پھر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور سورہ قریش کا پیغام یہ ہے کہ اگر معاش کے مسئلے کو حل کرنا ہے اور اگر ہر قسم کے خوف اور خطر سے بالا تر ہو کر زندگی گزارنی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے معاش کے مسئلے کو بھی حل کر